السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان اور کرم ہے کہ ذی الحجہ کا دن، جس دن ہم قربانی کریں گے، وہ دن قریب آنے والا ہے۔ محترم ناظرین، ہم جو بھی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پیش کریں گے، اس قربانی میں اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہماری قربانی ہر قسم کے ریا سے، ہر قسم کے دکھاوے سے، ہر قسم کی شہرت سے پاک ہونا چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا بکرا لے کر کے گاؤں محلے میں ٹہلا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میں فلاں جگہ سے 50,000 کا بکرا خرید کے لایا ہوں، میں 1,00,000 کا بکرا خرید کے لایا ہوں، میرا بکرا تو کاجو بادام کھاتا ہے، میرا بکرا تو چھوارے اور کشمش کھاتا ہے۔ اس طریقے سے پورے گاؤں محلے میں اپنے بکرے کی شہرت کرا رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ایسی قربانی جو شہرت کے لیے کی جائے، لوگوں کو بندہ دکھاتا پھرے کہ میرا اتنے ہزار کا ہے، میرا اتنا بڑا بکرا ہے، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے، اس قربانی کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی قربانی مقبول ہو، اللہ آپ کی قربانی قبول کرے، تو سب سے اہم چیز یہی ہے کہ اس میں اخلاص ہونا چاہیے، ورنہ کل قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں سے کہے گا جو لوگوں کو دکھانے سنانے کو نماز پڑھتے تھے، جو لوگوں کو دکھانے سنانے کے لیے زکوٰۃ دیتے تھے، جو لوگوں کو دکھانے سنانے کے لیے حج کرتے تھے، جو لوگوں کو دکھانے سنانے کے لیے قربانی کرتے تھے، کہے گا جاؤ، جس کے لیے تم نے یہ عمل کیا ہے اسی سے جا کے لے لو۔ تو کیا فائدہ رہا اسی قربانی کا؟ تو ہماری قربانی میں اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ کو نہ تو تمہارے خون کی ضرورت ہے، نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے دل کا تقوی دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایک مقام پر کیا ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ تم اللہ کی عبادت کرو، تم کو حکم کیا دیا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، تم کو یہی حکم دیا ہے کہ تم خالص ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اللہ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، مشہور آیت، آپ کہہ دیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ کہہ دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ تیرے لیے ہے۔ اور دوسری چیز یاد رکھیں، جو بھی جانور ہم قربان کر رہے ہیں وہ خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ کے نام پر ہو، کسی غیر اللہ کے لیے نہ ہو، کسی غیر اللہ کے نام پر نہ ہو، کسی غیر اللہ کی نظر و نیاز نہ ہو، کسی غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ آپ کے اوپر آپ کہہ دیں تمہارے اوپر حرام ہے، مردار حرام ہے، بہتا خون حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، ہر وہ چیز جو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دی جائے وہ حرام ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعنت ہو اللہ کے اس شخص پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے۔ تو محترم ناظرین، آج آپ نے دو باتیں یاد رکھنی ہیں، ہماری قربانی بالکل ریا سے پاک ہو، دکھاوے سے پاک ہو، ہر قسم کی تعریف سے پاک ہو، خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس میں شامل ہو، اور اسی طریقے سے غیر اللہ کے نام پہ نہ ہو ہمارا جانور، غیر اللہ کے لیے نہ ہو ہمارا جانور، اللہ کے نام پہ ہو، اللہ کے لیے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو۔ آخر میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں قربانی کرنے میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے ریا سے، نمود سے، دکھاوے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی خالص تیرے لیے، تیرے نام پر جانور قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔